بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بحیثیت انسان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں سے کامیابی کے لیے کوشاں رہیں۔ فلسفے کا یہ اہم سوال ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سوال کی جواب کے لیے عظیم ترین ذہین لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، لیکن آپ یہی سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں تو آپ کی صلاحیت اس کا درست جواب آپ کو دیتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا آپ کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ وقت صرف کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیابی کی سیڑھی کسی اور ہی جانب جھک جاتی ہے تو آپ کو اپنی صلاحیت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس نے کسی تعلیمی ادارے سے گریجویشن نہیں کی۔ اس نے اپنی تعلیم اسکول میں ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنی محدود سی تعلیم سے صرف مزدوری وغیرہ ہی کر سکتا تھا۔ وہ کئی سالوں تک ایک سے دوسری جگہ بھٹکتا رہا۔ اس دوران اس نے ہوٹلوں میں برتن دھونے کا کام کیا، آرا مشین پر کام کیا، تعمیراتی جگہوں پر مزدور کے طور پہ کام کیا، ورکشاپوں اور کھیتوں میں مزدور رہا۔ اس کی جب یہ مزدوری کی ملازمتیں ختم ہو گئیں تو اس نے کمیشن پر گھر جا جا کر چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے نہیں جھجکتا تھا، لیکن سخت محنت کرنا ہی کافی نہ تھا۔ اس نے سیل مین کی ایک کے بعد ایک نوکری کی تاکہ کچھ کما سکے۔ پھر ایک دن اس نے ایسا کام کیا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ اپنی کمپنی کے بہترین سیل مین کے پاس گیا۔ وہ اس سے 5 گنا زیادہ سیل کرتا تھا اور 5 گنا زیادہ کماتا تھا۔ اس نے پریشانی سے اس سے پوچھا، آپ مجھ سے مختلف آخر کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ بہت کامیاب ہیں؟ وہ صاحب اسی کمپنی میں کام کرتے تھے جس میں وہ کرتا تھا۔ وہ بھی وہی کچھ بیچتا تھا جو یہ بیچتا تھا۔ اس کو بھی بازار میں اسی مقابلہ بازی کا سامنا تھا جس کا اسے تھا، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ کماتا تھا اور بہت کم وقت میں اپنا کام کر لیتا تھا۔ اس نے اس سے پھر پوچھا، آپ مجھ سے آخر کیا مختلف کرتے ہیں؟ اس نے اسے بتانا شروع کیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیسے سیل کرتے ہو اور اس سے تم کیسے نتائج حاصل کرتے ہو؟ اس نے بہت ہی صبر و تحمل سے اس کی بات سنی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ اس کا یہ وظیفہ اسے بہت پسند آیا اور اس طرح اس وظیفہ سے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ کامیابی یا ناکامی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ فرض کریں میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہوں اور وہ مجھے نہیں ملتی، جبکہ وہ چیز کئی لوگوں کے پاس ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس چیز کے حصول کی خاص وجوہات ہوں گی، جبکہ جو چیز ہم اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر پاتے اس کی بھی کچھ خاص وجوہات ہوں گی۔ اگر وہ کچھ کریں جو کہ اس چیز کو حاصل کرنے والے کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔
اس سے میں نے ایک اصول وضع کیا ہے، اگر آپ بھی وہی کچھ کریں جو کامیاب لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کے نتائج حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ وہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ایسے نتائج حاصل کرنے میں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، ان کے پاس دوسروں کی نسبت زیادہ دولت کیوں ہوتی ہے، ان کے پاس پرکشش ملازمتیں کیوں ہوتی ہیں، ان کے خاندان دوسروں سے زیادہ اچھی زندگی کیوں گزارتے ہیں، ان لوگوں کے پاس نئی گاڑیاں کیوں ہوتی ہیں اور ان کے پاس خوبصورت گھر کیوں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جیبوں میں نوٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ مہنگے ریسٹورانٹس میں کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنی چھٹیاں خوبصورت مقامات پر بھی گزارتے ہیں، وہ زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور اپنی مشکلات اس کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ ان کی سنتا ہے۔ آپ بھی یہ عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں یہ کامیابیاں برپا ہوتی ہیں۔ اسماء الحسنہ کا وظیفہ عمل ہر حاجت اور دینی دنیاوی چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس وظیفہ سے آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، جو چیز سخت ریاضتوں سے ہاتھ نہیں آتی اس سے آپ کو ملے گی کاروبار اور گھر میں برکت، دین و دنیا میں ترقی ملے۔ ہفتہ گزرے گا کہ نعمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفہ کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی اول و آخر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا معطی یا منعم یا نافع یا حنان یا منان یہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے گا۔ اور جیسے جیسے آپ کے حالات بدلتے جائیں آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔